ہمیشہ سے ہر فتنہ پھیلانے والے اور ہر باطل فرقے کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ ایک شخص اپنے بچوں کو موت کے وقت اس نے نصیحت کی یا اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمیشہ سے ہر فتنہ پھیلانے والے اور ہر باطل فرقے کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی ہے۔ لوگوں کو تقسیم کرو اور لوگوں پہ حکومت کرو۔ ہمیشہ سے، پہلے دن سے، کسی بھی گروپ کے لوگوں کو توڑ دو اور پھر اس کے اوپر کنٹرول کر لو۔ بچپن میں ایک واقعہ پڑھتے تھے ہم اسکولوں میں کہ اتفاق میں برکت ہے، اس کا مورل ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنے بچوں کو موت کے وقت اس نے نصیحت کی یا اس سے پہلے کہ اس نے کہا کہ سارے ایک ایک لکڑی لے کے آؤ۔ اس کے میرا خیال غالباً 11 بیٹے تھے۔ اس نے کہا سارے ایک ایک لکڑی لے کر آؤ، اور لکڑی اس نے کہا کہ ان کو توڑو، تو سب نے وہ لکڑی توڑ دی۔ انہوں نے کہا اچھا 11 اور لے کر آؤ، ایک ایک اور لے کر آؤ۔ اس نے سب لڑکے 11 لکڑیاں لے کر آئے، اس نے اس کو باندھا۔ اس نے کہا اب ان کو توڑو۔ تو جب 11 کی 11 توڑنے کی کوشش کی ان لڑکوں نے، تو کوئی بھی نہیں توڑ سکا۔ تو اس نے باپ نے نصیحت یہ کی بچوں کو کہ اگر تم اتفاق سے رہو گے، 11 اکٹھے رہو گے، تو تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا، لیکن اگر تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہیں ہر کوئی آسانی سے توڑ دے گا۔ تو یہ نصیحت بری کہانیاں ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے، اور بہت ہی سبق آموز کہانی ہے یہ کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اور جب نا اتفاقی ہوتی ہے، ڈس یونٹی ہوتی ہے، تو پھر سارے لوگ ہمیں توڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیت مبارکہ شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، الگ الگ مت ہو۔ تو یہ بہت اہم پرنسپل ہے، کیونکہ اگر آپ آج دیکھیں امت کو، تو امت ٹوٹ پھوٹ گئی ہے بیچاری، اور چونکہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات جو امت کے ہو چکے ہیں۔ اور یہ صرف امت کے لیول کے اوپر نہیں ہے، یہ کسی لیول کے اوپر ہے۔ گھر سے شروع ہوتی ہے بات، ایک ساتھیوں کی جماعت سے شروع ہوتی ہے یہ بات، یہ ایک شہر، ایک ملک، اور پھر ایکسٹینڈ کرتے 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 آپ پوری امت کو لے جائیں۔ یہ کہانی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ہم سب کو توڑ دیں، ہم سب کو الگ الگ کر دیں، اور اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، لیکن شریعت ان سب ہتھ کنڈوں کا توڑ بھی بتاتی ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ کس طریقے سے شیطان کے یہ جتنے بھی وار ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو اپوز کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اگر اللہ نے توفیق دی تو ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بار بار بات کیا کریں۔ ہم اس ٹاپک کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں شاید کچھ سالوں پہلے، لیکن یہ چیز ایسی ہے جس کا ریمائنڈر، جس کا تذکرہ، جس کی یاد دہانی ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کرائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، کوئی بھی آپ جماعت دیکھ لیجئے، کوئی بھی گروپ آف پیپل دیکھ لیجئے، اور جیسے میں نے کہا گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے۔
اس کے لیے بہت اینگل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک اینگل جو میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ ہم جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری، کہ ہم ڈس ایگری کرنے پہ ایگری کر سکیں، کہ ہمارے اگر کوئی اوپینینز ہیں اور وہ ڈفر کرتے ہیں اور اگر وہ مختلف ہیں تو ہم ان مختلف اوپینینز کو پہ ایگری کر سکے. کوئی بات نہیں، یہ آپ کا اوپینین ہے، یہ میرا اوپینین ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ایک بہت بڑا ایشو جو چیز انسانوں کو توڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے شاید یہ چاہتے ہیں کہ جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے بس وہی بات ہے، اس سے الگ کوئی اور دوسری بات نہیں ہو سکتی. یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ اس لیے خطرناک بات ہے کہ ہم کیا دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہم یہ دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے؟ کیا میں یہ دعویٰ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے؟ میں کیا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ تو بڑا خطرناک دعویٰ ہے. تو پلیز اس بات کو سمجھیں کہ انسان کے اوپینینز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ایک فرمایا کرتے تھے وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب تک انسانوں کے اندر عقل ہے اور انسانوں کے اندر دیانت ہے، آنیسٹی ہے، تو اختلاف رائے بھی ہمیشہ رہے گا. اگر انسانوں کے اندر عقل ہے اور انسانوں کے اندر دیانت ہے تو اختلاف رائے ہمیشہ رہے گا.